اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا جیم خا را زا سین. سین میں سی ٹی کی آواز آتی ہے جس طرح ایس ہے انگلش کے اندر. شین غین فا کاف. عموماً ہم جو کاف نکالتے ہیں وہ باریک والا ہی نکال رہے ہوتے ہیں. لام میم نون واو ہا. اب یہ ہا ہمیں پتا ہے لیکن یہ جو ہا ہے نا جی یہ سیکھنے حلوائی والی ہا ہے وہ عربی میں ہا حلق سے نکلتی ہے. وہ 9 حروف میں سے جو ہم نے سیکھنے ہیں. حمزہ یا اور یہ بھی یا ہی ہے. ٹھیک ہے وہ ہم اردو میں یا اور یہ کہہ دیتے ہیں اسے لیکن عربی میں دونوں ہی یا ہے. اور میں دیکھتا ہوں گورے اتنی زبردست قسم کی عربی بولتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے. قاری بن گئے ہوئے ہیں سیکھ کے. اور ہمارے ماشاءاللہ اسی طرح ہی پیدا ہوئے ہیں اس طرح ہی جناب جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. اور اس میں یہ پہلا حرف جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھا سا. لیکن جب الفاظ کے اندر جائے گا پھر تو نہیں پتہ چلے گا. مثلا میں کہوں جی لفظ ہے سورت تو سورت میں جو یہ واو سین کی ہے سا کی ہے یہ صاد کی ہے تو ہم ڈسٹنگوش تو نہیں کر سکتے جب تک آپ کو عربک نہیں آتی. ادھر تو کوئی نہیں کہے گا نہیں وہ سے ہے تو سین ہے. دونوں کی آواز سا ہی آ رہی ہوگی تو اس لیے اس کو سیکھنا پڑے گا. سی ٹی کی آواز کو اوائڈ کرنے کے لیے جو یہ زبان ہے زبان کا جو اگلا کنارہ ہے زبان کی نوک وہ یہ جو اگلے دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ ہلکی سی اندر کی طرف ٹچ کریں گے تو سی ٹی کی آواز خود بخود ختم ہو جائے گی اور بڑی نرمی سے یہ لفظ تھا نکلے گا. پہلے پریکٹس کرنے کے لیے آپ زبان تھوڑی دیر باہر ہی رکھیں ایسے. تھا تھا زبان کو اندر نہ لے کے جائیں زبان کو مسلسل ٹچ رکھیں. تھا 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 اسی مخرج سے یہ لفظ بھی نکلتا ہے. زال زال نہیں ہوگا یہ وہ زا وہ دوسرے والا ہے جو آپ نے سختی کے ساتھ نکالنا ہے وہ زیڈ والا ہے وہ یہ والا ہے. اس کو نرمی سے نکالنا ہے اسی مخرج سے نکلے گا جہاں سے تھا نکلا ہے. زال 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 زال. تھا زال کا ایک ہی مخرج ہے اور تیسرا یہ جو زوئیں جس کو آپ کہتے ہیں اس کا بھی یہی مخرج ہے لیکن یہ تھوڑا سا زال کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے تو یہ بن جائے گا. یہ بنے گا وا. زال جہاں سے نکالا وہیں سے وا. زوا نہیں پڑھنا وا وا وا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ کروا دیا. اب مزید اگلی سلائیڈ میں آپ کو میں مزید فرق انشاءاللہ سکھا دوں گا. لیں یہ 3 آپ نے سیکھ لیے 9 میں سے. اچھا جی اس کے بعد آپ آ جائیں یہ مشکل 3 حروفوں میں سے ہا. قل هو اللہ احد. احد نہیں ہے. احد کا تو مطلب ہی کچھ اور بن جاتا ہے. احد یکتا احد. تو ہا کی پہلے پریکٹس اس پہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. ہا کے اوپر وسط حلق سے اس کی آپ پریکٹس کریں. ہا 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 ہا. ہاں جی آپ ٹھیک ہے. ہا کا مخرج جو ہے نا یعنی وسط حلق ادھر ہی سے یہ آئین بھی نکلنا ہے. آئین آئین یا فرق دے نا آئین. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ٹھیک ہے جی. سبحان ربی العظیم تسی پڑھ دیو عظیم نہ آئین پڑھ دیو تے نہ وا پڑھ دیو. آئین آئین. اچھا اس میں ضروری نہیں کہ آپ بالکل میری جیسی آواز نکال لیں پہلی دفعہ. مخرج آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. یہ تو ہمیں آتا ہے سین. سین کا مخرج اور سواد کا مخرج ایک ہے صرف اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس میں بھی سی ٹی کی آواز آئے گی. سواد سواد سین سواد سین سواد. سین کی آواز کو موٹا کیا سواد بن گیا. ٹھیک ہے. ہاں ہوں دیکھو سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھ ہوتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. تو صراط الذین تو نہیں ہے وہ ہے صراط الذین. صراط الذین ادھر بھی توئیں ہیں. او جناب سورہ فاتحہ ہی نہیں پوری ہوندی. اسی سورہ فاتحہ کے عقیدے کو تو اللہ رو رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ بھی غلط پڑھتے جے. وہ نستعین نہیں ہے نستعین ہے عین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب تو اللہ امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے. اس کی پروننسیشن بھی سمجھانی پڑ رہی ہے کہ یار اس کو تو صحیح پڑھو. وہ کیا پڑھ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین غلط پڑھ رہے ہیں. نستعین میں تو آپ نے الف یا حمزہ پڑھ دیا. نستعین جب پڑھیں گے وہ عین ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. سین صاد. ٹھیک ہو گیا جی. سیم مخرج ہے. لے جی یہ آپ کے سارے کور ہو گئے. آپ پیچھے یہ 2 اور یہ رہ گئے. یہ ہے تو. اچھا جیسے سین کو موٹا کیا تھا نا صاد بن گیا تھا. جو تا آپ کو 2 نقطوں والی پتہ ہے اسی کو موٹا کر دیں تو بن جاتا ہے اسی مخرج سے. تو
تو نہیں پڑھنا, واؤ نہیں آنی چاہیے بیچ میں. صراط الذین, صراط الذین نہیں ہوگا, صراط الذین انعمت علیہم. یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو یہ کیا ہو گیا, تا کو موٹا کیا تو. اچھا یہ بھی کور ہو گیا. اب یہ آ گیا وہ کینچی والا قاف. تو اس کو آپ میرے جو منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا قاف نکل آئے گا خود بخود. ویسے تو یہ قاف جو ہے وہ آپ کی زبان کی جو تالو ہے نا پچھلی سائڈ والا, اس کو زبان کا جو اوپر والا حصے میں جو پچھلا حصہ ہے نا اس کو آپ اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے, اسی حصے میں قاف نکل آئے گا. تو ابھی آپ پریکٹس کریں, قاف قاف قاف. ٹھیک نہیں, دیکھ لو انکل جی نے صحیح کاٹ دیتا ہے. مبین بھائی بالکل صحیح ہے. شاہ جی قاف قاف. لے جی یہ سارے حروف کور ہو گئے. اب عربی زبان کا مشکل ترین حرف, ٹھیک ہے جی, وہ ہے ضاد. غیر المغضوب, یہ بھی سورہ فاتحہ جے, سورہ فاتحہ میں پوری عربی لنگوسٹک کور ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. تو اس میں یہ ضاد ہے. اچھا یہ ضاد کا آپ مخرج سیکھ لیں. یعنی نبی علیہ السلام کی جو تعریف میں کلمات بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے فصیح اللسان تھے, سب سے بہترین ضاد کا مخرج بولنے والے بھی تھے. ضاد کا آسان ترین طریقہ مخرج کا یہ ہے کہ یہ زبان ہے نا جی, آپ زبان کی جو دائیں یا بائیں کروٹ, کوئی ایک کروٹ, اس کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے. ضاد. اب دال اور ضاد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ مخرج یہ بالکل ڈفرنٹ ہے. وہ تو دال عام ہے, ضاد. اس میں بھی جو آپ لیفٹ والے کو اگر اوپر کی دانتوں کی جڑ میں لگائیں نا, زبان کی لیفٹ والے کنارے کو اوپر کی دانتوں کی جڑ میں اس طرف, تو بہت آسانی سے نکلتا ہے ضاد ضاد. اچھا اس کو ضاد نہیں پڑھنا, وہ ضاد جو پڑھتے ہیں وہ یہ والا لفظ پڑھ دیتے ہیں, وہ پڑھ دیتے ہیں. یہ ضاد کا فتنہ جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے اندر آیا ہے فارسی کی وجہ سے, کیونکہ فارسی میں ضاد پڑھا جاتا ہے, کیونکہ فارسی میں, اردو میں بھی ہم ضاد ہی پڑھتے ہیں, لیکن عربی میں یہ لفظ ہے ضاد.